السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد مرحبا مجروح۔ بعودتکم، مرحبا مرحبا ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، مرحبا بمجیئکم، حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہمارے پاس یہ 44واں سبق حدیث مشکات المصابیح کے ضمن میں۔ آج ہمارے لیسن میں جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ 3914 سے 3924۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ یہ کتاب الجہاد کے ضمن میں یہ جو وسیع و عریض چیپٹر ہے اس میں ابواب آ رہے ہیں مختلف مسائل پر مشتمل۔ تو آج یہ ہمارے پاس یا کچھ اس کی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آداب السفر، سفر کے آداب کے بارے میں یہ احادیث ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سی آج ہمارے پاس پہلی حدیث ہے۔ یہ آج اس سبق کے حوالے سے وہ حدیث نمبر ہے 3914، وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، ابو ثعلبہ الخشنی اس طرح اس کو پڑھنا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ قال کہتے ہیں کان الناس کہ لوگ تھے، اذا نزلوا جب لوگ پڑاؤ ڈالتے، یعنی کسی سفر میں کسی جگہ پر، نزلوا منزلا کسی جگہ پر اترتے، پڑاؤ ڈالتے، تفرقوا فی الشعاب والاودیہ تو لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو جاتے، فی شعاب یہ مختلف گھاٹیوں میں اور وادیوں میں، نشیبوں میں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں، کوئی کہیں، ایک دو کسی جگہ، ایک دو کسی کونے میں، تو وہ پھیل جاتے گھاٹیوں میں اور وادیوں کی گہرائیوں میں پھیل جاتے، اور ایک دوسرے سے دور دور ہو کر وہ رات یا وقت بسر کرتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ کہ بے شک تمہارا الگ الگ ہونا، جدا جدا ہو جانا ان گھاٹیوں میں اور ان وادیوں میں، انما ذالکم من الشیطان تو سوائے اس کے کہ یہ محض ایک شیطانی، تمہارا یہ شیطان کی طرف سے عمل ہے۔ انما ذالکم من الشیطان، یہ تمہارا پھیل جانا وادیوں میں، متفرق ہو جانا، یہ شیطان کی طرف سے تمہارا یہ ایک عمل ہے۔ فلم ینزلوا بعد ذلک منزلا تو آپ کے اس کہنے کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں اترتے تھے یا نہ اترے وہ اس کے بعد، ذالک منزلا کسی بھی جگہ یا پڑاؤ ڈالا انہوں نے، الا انضم بعضهم الی بعض مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک جگہ پہ ٹھہرتے یا جمع ہو کر وہ رات بسر کرتے، وقت گزارتے، الا انضم بعضهم الی بعض حتی یقال یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا تھا، لو بسط علیہم ثوب لعمہم اگر ان پر ایک کپڑا جو ہے پھیلا دیا جائے تو وہ سب کو اپنی آغوش میں لے لے، گویا کہ جیسے ایک ہی سائبان کے نیچے وہ سب بعد میں اکٹھے ہو کر وقت یا رات گزارنے لگے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند جید یعنی صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو عزیز طلبہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ سفر کرے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ تو وہ الگ ہونے کے بجائے اکٹھے ہی رہیں، اس لیے کہ اکٹھے
رہنے میں ہی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ایک دوسرے کا احساس بھی ہے، خیال بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، غم خواری بھی ہے۔ اور اللہ نہ کرے چونکہ سفر ہے تو رات کے وقت کوئی چور اچکا یا کوئی ڈاکو یا کوئی دشمن اگر ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ، یا کوئی جانور ہی درندہ وغیرہ، تو وہ اکٹھے ہوں گے تو بڑی آسانی سے پہلے تو ان کے قریب نہیں آئے گا کوئی اتنی بڑی جماعت کے ساتھ، اور اگر وہ متفرق ہوں گے تو آسانی سے جو دشمن ہے ان پر حملہ آور ہو کر اپنا نقصان انہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی احساس کے ساتھ رہنمائی فرما دی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو علم ہے جیسا کہ سفر کے دوران اکٹھے رہنے میں جب ایک دوسرے سے کوئی تعاون کرتا ہے تو اس کا بڑا ثواب اور اجر ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث میں بھی آ رہا ہے۔ حدیث طلبہ، ہم یہ حدیث 3914 پڑھ چکے تھے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے اسی باب میں، حدیث نمبر 3915، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا یوم بدر، ہم کہتے ہیں کہ ہم بدر کے دن، کننا تھے، یوم بدر، بدر کے دن، کل ثلاثت علی بعیر، کہ ہر ایک اونٹ پر 3 آدمی تھے، اس طرح کی تقسیم تھی، اونٹ کم تھے اور ہم تین آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، کل ثلاثت علی بعیر، کان ابو لبابۃ وعلی بن ابی طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں ابو لبابہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی تھے، یعنی آپ کے اونٹ پر یہ 3 ہستیاں سوار تھیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ فقانت زاجات عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قال فقانت زاجات عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی یعنی پیدل چلنے کی، قال، تو وہ دونوں حضرات ابو لبابہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کہتے، نحن نمشی عنک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی باری پر ہم چلتے ہیں، آپ سوار رہیے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ما انتما باقوی منی، ایک تو بات یہ ہے کہ تم دونوں میری نسبت زیادہ مضبوط نہیں ہو، یعنی میں تم دونوں کی نسبت زیادہ ایک تو طاقت رکھتا ہوں، مضبوط ہوں، زیادہ قوت رکھتا ہوں، وما انا، اور دوسرا یہ کہ وما انا باغنی عن الاجر منکما، اور میں نہیں ہوں مستغنی من تم دونوں کی نسبت اجر سے۔ کیا مطلب؟ میں اجر حاصل کرنے میں بھی تم دونوں کی نسبت، تم دونوں سے زیادہ بے نیاز ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اجر جو ہے وہ بھی ملنا چاہیے طرفین میں، اور یہ کہ میں زیادہ تم سے قوت رکھتا ہوں۔ وما انا باغنا من عن الاجر منکم، یعنی میں بھی اجر اللہ کی بارگاہ میں لینا چاہتا ہوں اور تم بھی لینا چاہتے ہو، تم اپنی باری کرو اور میں اپنی باری کرتا ہوں۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اسے شرح سنہ میں ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور عزیز طلبہ، اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو راستے میں تعاون ہے اس کی ایک عمدہ مثال، جو کہ آپ بہترین نمونہ ہے سمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج یہ جو مذہبی عمائدین ہوتے ہیں، زعماء یا قائدین، وہ کس طرح دیگر اپنے جو فالورز ہیں یا اپنے شاگرد ہیں یا اپنے مریدین ہیں ان سے ایک جدا اپنی حیثیت کو منواتے، اور پھر یہ ہے کہ سواریوں پہ بیٹھتے الگ، اور پھر اونچا ان سے اپنے آپ کو رکھتے، اور اسی میں ہی وہ
اپنی شان اور عزت اور شوکت سمجھتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث 3916 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، ظہورا، ظہر ان کی جمع، پشتیں، کمریں، دوابکم اپنے چوپاؤں کی، جانوروں کی، سواریوں کی، منابرا، ممبر، اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر مت بناؤ۔ فإن اللہ تعالی انما سخرہا، بے شک اللہ جل شانہ نے انہیں مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، لتبلغکم الی بلد، تاکہ تم کو وہ پہنچائیں اٹھا کر اپنی کمروں پر لاد کر، الی بلد، ایسے مقام پر، لم تکونوا بالغی ہے، تم ان جگہوں میں نہیں پہنچ پاتے، الا بشق الانفس، مگر انتہائی شدید تکلیف یا مشقت اٹھانے کے بعد یا تھکاوٹ کے ساتھ۔ تو وجعل لکم الارض، اور اللہ نے ان جانوروں کی پشتوں کے بجائے وجعل لکم بنایا ہے تمہارے لیے الارض زمین کو، یعنی اس کام کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، علیہا تو تم اس اللہ کی زمین پر فقدوا حاجاتکم اپنی دیگر ضروریات پوری کیا کرو۔ تو ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی گاڑی جو جانوروں کی پشتوں پہ بیٹھ کے، یعنی گھوڑوں کی یا اونٹوں کی یا گدھوں کی، وہ بہت زیادہ لمبا عرصہ دیگر لوگوں سے کھڑے کھڑے ان پر بیٹھے بیٹھے اور ان کو کھڑے کر کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں، اور وہ جو کہ ضرورت کی باتیں نہیں ہوتی، بعض خوش طبعی کے لیے، وقت گزاری کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پشتوں کو ممبر نہ بناؤ، وہ جب آپ ان پر بیٹھ جائیں تو اپنا سفر جلدی سے طے کرو، جو کہ آپ کو مشقت میں ڈالنے والا تھا، اور ان جانوروں نے تمہیں اپنے اوپر لاد کر وہ مشقت جو آپ سے بچایا ہے، تو تم ان پر اس پر بلا ضرورت زیادتی نہ کرو۔ اور یہ جو لمبے کام اور وعد و نصیحت بھی اگر کرنی ہو تو اتر کر کرو، زمین پر بیٹھ کر لمبے کام کرو اور ان کو پھر آزاد کر دو۔ جب آپ ان سے کام لے لیں تو ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو کھلا چھوڑ دو، تاکہ وہ بھی، ان کے اندر بھی جان ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی رحمت، شفقت، جو کہ جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا حق دلانے کے لیے یہ بات ہمیں بابر فرمائی۔ تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح، یعنی حسن ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3917، انس رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں کننا، ہم تھے، اذا نزلنا منزلا، جب بھی ہم پڑاؤ ڈالتے، اترتے کسی مقام پر، لا نسبحو، ہم نہیں نفلی عبادت کرتے تھے، نسبحو کا معنی تسبیح بیان کرنا، نفلی عبادت کرنا، نوافل وغیرہ، ذکر اذکار، حتی نحل الرحالہ، یہاں تک کہ ہم اپنی سواریوں کو آزاد کرتے، یعنی ان کے بوجھ اتار کر ان کو۔ جی عزیز طلبہ، ہم حدیث مطالعہ کر رہے تھے 3917 وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کننا اذا نزلنا، کہ ہم تھے جب بھی اترتے سفر کے دوران، منزلن کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، لا نسبحو تو ہم ذکر یا نوافل وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ نحل الرحالہ، کہ ہم پہلے جانوروں سے بوجھ اتار کر ان کو آزاد کرتے، ان کو کھلا چھوڑتے کھانے پینے کے لیے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے بھی کمال درجے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو انتہا درجے کی پیاری سنت ہے کہ آپ حتیٰ کہ نفلی عبادات جو ہیں یا اضافی اذکار، ان پر جو جانور ہیں، حیوانات، ان کے حقوق کو ترجیح دیتے نظر آتے۔ تو ہمیں بھی اپنا طرز عمل ہے، خاص طور پر ان جانوروں کے لیے جن سے ہم کام لیتے ہیں، تو خدمت لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں حدیث 3918،
ون بریدہ رضی اللہ عنہ، بریدہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں بینما اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی چل رہے تھے، اذ جاء رجل یعنی آپ پیدل چل رہے تھے، کہ اچانک جاء آئے آپ کے پاس، آیا رجل ایک آدمی، معه حمار اس کے ساتھ اس کا گدھا تھا، یعنی گدھا لے کر ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا۔ فقالا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ارکب آپ سوار ہو جائیے، وتاخر الرجل اور خود آدمی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انت احق کو تو زیادہ حق رکھتا ہے، تو مالک ہے، بصدر دابتک کا اپنی سواری میں آگے اگلے حصے میں بیٹھنے کا، اگلے حصے میں یعنی آگے بیٹھنے کا تو زیادہ حق رکھتا ہے۔ الا ان تجعلہ لی، مگر یہ کہ تو اس کو میرے لیے خاص کر دے کہ یہاں آپ ہی بیٹھیں گے تو پھر ممکن ہے۔ قال تو وہ کہنے لگا جعلتہ لک، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو آپ کے لیے مختص کر دیا۔ فراقب تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ روایت ترمذی و ابو داود، امام ترمذی امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیے دراصل میں بھی یہ ایک امت کو اس بات کی رہنمائی ہے اور تعلیم دینا مقصود ہے کہ جس کی سواری ہو اسی کا پہلے حق ہے زیادہ، اور دوسرا یہ کہ جس کی سواری ہے چیز اس کی اجازت کے ساتھ آدمی جو ہے وہ اس کو استعمال میں لائے، اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے کی تواضع کہ آپ اس بات پر تیار تھے کہ میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، اور پھر یہ کہ گدھا جیسا جانور جو ہے جس کو آج ہم اس کی پیٹھ پر بیٹھنا یا اس کو استعمال میں بلکہ لانا بیٹھنا تو دور، اس کو استعمال کرنا بھی ہماری شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے پر سوار ہوئے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث اللہ 3919 ون سعید بن ابی ہند، سعید بن ابی ہند رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ، و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکون ابل للشیاطین، کچھ اونٹ ایسے ہیں جو کہ شیطانوں کے لیے ہوتے ہیں، وبیوت للشیاطین، اور کچھ گھر ایسے ہیں جو شیطانوں کے ہوتے ہیں۔ تو فاما ابل الشیاطین، تو جہاں تک تعلق شیاطین شیطانوں کے اونٹوں کا ہے، تو فقط رہی تو میں نے ان اونٹوں کو دیکھا، کس طرح کہ یخرج احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایک نکلتا ہے، بے نجیبات، ایک بڑی عمدہ تازہ اور طاقتور اونٹنیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، قدا سمانا ہا، جس نے تحقیق ان اونٹنیوں کو بڑا خوب پالا ہوتا ہے، بڑا کھلا پلا کر فربا کیا ہوتا ہے، تو فلا یعلو بعیرا منہا، تو وہ ان میں سے کسی ایک پر بھی سوار نہیں ہو پاتا۔ بڑے موٹے تازے بڑے تندرست و توانا ہوتے ہیں وہ اونٹ، اور ان پر وہ بیٹھتا نہیں کہ کہیں گندا نہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ کہیں وہ اپنا خوبصورت لگنا بند ہو جائے، اس قسم کی باتیں، یا یہ ہے کہ اس کے اندر شر ہے کہ وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا اپنے مالک کو آرام سے، تو وہ بچتا ہے اس سے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ شیطانوں کے اونٹ ہیں۔ وما یمر بأخیہ، اور وہ ان اونٹوں کو لے کر اپنے کسی بھائی کے پاس بھی گزرتا ہے، قدن قطع، کہ جو بیچارہ تھک چکا ہوتا ہے اپنا چلنے سے، عاجز آ چکا ہوتا ہے، قدن قطع بے، فلا یحملہ، تو اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کو اس پر سوار نہیں کر پاتا، وہ مالک جو ہے ان اونٹوں میں سے کسی ایک پر، تو یہ شیطانی اونٹ ہیں۔ تو اس پر عزیز طلبہ دوسری ساری سواریوں کو ہم قیاس کریں گے، مثلا کسی کے پاس گاڑی ہے، موٹر بائک ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس کوئی بھی چیز اٹھائے سفر کے لیے، جانور ہی کا کیوں نہ ہو آج کا، تو اس کو اگر کوئی ضرورت مند شخص ہے اس کو وہ نہیں بٹھاتا اس کو، تو وہ شیطانی سمجھ لیجیے کہ وہ شیطانی سواری ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس جگہ بھی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ جانے کی چاہت بھی رکھتا اور ضرورت مند بھی ہے اور تھک چکا ہے بیچارہ۔
واما بیوت شیاطین، تو جہاں تک شیطانوں کے گھروں کا تعلق ہے تو فلم آ رہا، تو وہ میں نے گھر ابھی تک نہیں دیکھے۔ تو کانا سعید، جو سعید بن ابی ہند تھے جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقولو کانا سعید یقولو لا اراہا الا ہذہ الاقفاصا، کہ وہ جو شیطانی گھر ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں نے وہ نہیں دیکھ پایا ابھی، تو وہ میری نگاہ میں، نظر میں، لا اراہا الا ہذہ الاقفاص، یہ پنجرے ہو سکتے ہیں، الاقفاص پنجرے ہو سکتے ہیں، یا ہودج ہو سکتے ہیں، ہودج جو اونٹوں پر بڑے بڑے ہودج نہیں ہوتے، بند، بڑی اپنا مرصع اور مزین آراستہ و پیراستہ کچھ ہودج ہوتے ہیں بنے ہوئے، جن کے اندر شاہی مہمان جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، یا خواتین ان کی حرم کی۔ تو اللہ تی یستر الناس بالدباج، وہ پنجرے یا وہ ہودج کہ یستر الناس کے لوگ چھپاتے ہیں، ڈانکتے ہیں ان کو، یا ڈھانپتے ہیں ان کو، پردے میں کرتے ہیں ان کو، بالدباج ریشم کے پردوں سے، یعنی دباج ریشم کے پردوں سے، وہ ان ہودج یا ان بڑے بڑے جو کاٹھیاں ہوتی ہیں جہاں شاہی مہمان یا سواریاں یا شاہی لوگ جو ہیں وہ اس پہ سفر کرتے ہیں جانوروں پر بیٹھ کر، تو وہ سعید بن ابی ہند کہتے ہیں گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی گھروں سے مراد یہ اپنا ریشم کے بنے ہوئے پردوں سے ڈھکے ہوئے زرق برق جو ہیں وہ ہودج ہیں، واللہ عالم۔ رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی سواریوں کو اس حد تک سنوارنا، بنانا، اور ان کو نقش و نگار کرنا کہ لوگ دیکھیں، اور نمود و نمائش کرنا، پھر اس میں فخر اور اس میں تکبر کی بات، یہ ساری چیزیں، جس طرح کہ آج کل یہ لوگ جو ہیں وہ شادیوں بیاہوں میں وہ اپنا جو سواریاں ان کو سنوارتے ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے اس پر لگا دیتے ہیں پھول، جو کہ دوسری ساتھ ہی جڑ بھی جاتے ہیں، سوکھ بھی جاتے ہیں، کٹ بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، اور جو لاکھوں کے حساب سے پیسہ ہے وہ اگر کسی بھوکے کو دے دیں، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو یہ ایک فخر کی بات ہے، بس ضرورت کی حد تک آدمی جو ہے وہ، اگر پردے کی بات ہے تو پردے کے لیے اس قسم کے قیمتی دباج کے ریشم کے پردوں کے علاوہ دیگر عام کپڑا بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہو سکے انسان اسراف سے بچے اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچنے دے، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو یہ جو ہے اپنا دے تاکہ آخرت میں ان کو اس کے لیے وہ ذخیرہ بنے۔ تو یہ حدیث 3919 جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، یہ علماء تحقیق کے مابین مختلفی ہے، بعض تو اسے صحیح کہتے ہیں کہ درست ہے، صحیح ہے، اور یعنی حسن ہے، اور بعض اسے ضعیف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی تو سکھ ہیں، مگر سند میں جو سعید بن ابی ہند ہیں، سعید بن ابی ہند یہ اوپر آئے ہیں، یہ ان سعید بن ابی ہند، یہ جو ہیں یہ تابعی ہیں ابو ہریرہ سے، یہ ابو ہریرہ سے تابعی تو ہیں، ابو ہریرہ سے ان کا لقاء ثابت نہیں، ملاقات ثابت نہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کر رہے ہیں، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور اس اعتبار سے یہ سند جو ہے یہ منقطع ہوتی نظر آتی ہے حدیث، کیونکہ ابو سعید بن ہند جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ملے۔ ان کو ذہن میں رکھنا کہ امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے ہے 3920 حدیث، سہل بن معاذ، ہاں جی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں ان کے والد کا، غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے غزوہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فضیق الناس المنازل، تو بعض لوگوں نے کیا کیا کہ جو جگہیں تھیں انہوں نے تنگ کی، کرنی شروع کر دیں، گاریاں نہیں اس انداز سے بنائے کہ انہوں نے مطلب وہ جگہ جو تھی وہ تنگ کر دی، لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ وہاں نہ رہی آسانی سے میدان میں، فضیق الناس المنازل، یعنی اپنے گھروں کو اس حد تک پھیلا دیا بلا ضرورت، وقاطع الطریقہ، اور انہوں نے راستوں کو بھی بند کر دیا، آنے جانے کی جو راستے تھے خیموں کے درمیان، فبعث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منادی بھیجا، منادین ینادی فی الناس، جو لوگوں میں یہ اعلان کر رہا تھا
کہ ان من ضیق منزلن، کہ جس شخص نے بھی گھروں کو تنگ کیا، یعنی منزلوں کو، گھروں کو یعنی جگہوں کو بلا ضرورت گھیر کر تنگ کر دیا، اور قطع طریقن، یا اس نے راستے کو کاٹ دیا، فلا جہاد لہو، تو اس کا سرے سے جہاد ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جہادی کو سفر تھا، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ پھیل گئے اور انہوں نے میدان کو بھر دیا اور آنے جانے کی جگہ بھی نہ رہی۔ تو اس طرح کا حکم شریعت میں نہیں۔ یہ عام بھی کوئی سفر ہو یا کوئی آدمی راستے پہ کوئی اس قسم کے کام شروع کر دے تو وہ بھی اسی حدیث کے حکم میں آتا ہے کہ اس کو گناہ ہے شریعت میں، کہ جہاد جیسا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دوسرے عمل جو ہیں وہ کہاں کے اس کے باعث ثواب رہیں گے، بلکہ گناہ کا باعث ہوں گے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اپنا تنگ کرنا، کسی راستوں کو بند کرنا بلا ضرورت۔ تو لوگوں کو چاہیے اس چیز کا خیال رکھیں ہر وقت آتے جاتے ہوئے سفر کے دوران۔ تو یہ حدیث جو ہے بہرحال سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور آگے حدیث 3921 جابر رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احسن ما دخل الرجل اہلہ، سب سے بہتر جو وقت کہ آدمی داخل ہوتا ہے اپنے اہل کے پاس، اپنے گھر آتا ہے اہل و عیال کے پاس، بیوی بچوں کے پاس، وہ وقت ہے اذا قادم من سفر، جب وہ آئے سفر سے واپس، اول اللیل، وہ رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو سب سے بہتر آدمی جو اپنے گھر اہل عیال کے پاس آئے اور وہ سفر سے واپس آئے، جیسا کہ پہلے بھی حدیث سلسلے میں گزری ہے کہ وہ گھر والوں کو یہ اطلاع کر دے کہ میں فلاں وقت آ رہا ہوں، یا اگر لمبا سفر ہے تو پھر اس میں حرج کوئی نہیں جب اطلاع دینے کے چانسز نہ ہوں۔ تو اگر چھوٹا سفر ہے اور وہ کر سکتا ہے اس کی مینج، اس وقت میں گھر میں آؤں رات کے ابتدائی حصے میں، تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ گھر والوں کے لیے مینجمنٹ کے تو مینج کرنے کے اعتبار سے اس کے لیے اس کی اپنا کھانا وغیرہ پکانے اور اس کی خاطر تواضع کرنے، اور پھر خاص طور پہ بیوی کے ساتھ ملنے کا معاملہ، وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے طرفین سے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے اسی باب کی جو کہ آداب سفر میں سے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر، جب وہ سفر کرتے، فارس بلیل، تو آپ رات کا جب پڑاؤ کرتے رات کے وقت سفر میں، استجع علی یمینہ، تو آپ اپنی دائیں کروٹ جو ہے وہ آپ لیٹتے سوتے وقت، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِذَا رَسَا قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور اگر سفر کرتے کرتے ساری رات صبح سے کچھ پہلے یعنی تہجد کے وقت آپ جب پڑاؤ ڈالتے کسی جگہ، الرَّسَا قُبَيْلَ الصُّبْحِ، رات کے وقت صبح سے تھوڑا پہلے، نصب ذراعہ، تو آپ لیٹتے اور اپنی جو کوہنی ہے یعنی بازوس کو کھڑا کرتے اوپر کر رکھتے، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ، اور اپنا سر مبارک جو ہے وہ اپنی جو ہتھیلی ہے اس پر رکھ کر لیٹتے سوتے۔ رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو یہ غالباً اس لیے کہ تاکہ صبح کی نماز کے لیے آپ گہری نیند نہ سو سکیں اور آپ کو جاگ آ جائے آسانی سے، تو اس طرح سے آپ گہرا نہیں سوتے تھے بلکہ اپنی کونی کو اوپر رکھتے تاکہ نیند گہری نہ آ سکے اور صبح کی نماز ٹائم پہ ہم پڑھ سکیں۔ بظاہر یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ آگے 3923 وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ کی حدیث جو ہے حدیث نمبر 22 جو ہم نے عزیز طلبہ پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ حدیث 3923 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عبداللہ بن رواحہ فی سریۃ، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کی کمان دے کر، قیادت دے کر، فوافق ذالک یوم الجمعۃ، تو یہ سفر جو تھا یہ موافق آ گیا جمعہ کو، یعنی جمعہ کے روز یہ سفر آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی، کہ اتفاق سے وہ جمعہ کا دن آ گیا جس دن وہ سفر تھا۔ فغدا صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو چل پڑے، نکل کھڑے ہوئے اپنے سفر پر جمعہ کے دن، وقال، جمعہ سے پہلے صبح سویرے، فغدا صحابہ، وقال، اور عبداللہ بن رواحہ جو کہ قائد تھے، انہوں نے سوچا اپنے دل میں، اتخلف،
کہ میں ذرا پیچھے ٹھہر جاتا ہوں، وصلی مع رسول اللہ، تو میں جمعہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں مسجد نبوی میں، ثم الحقہم، پھر میں ان اپنے جو ساتھی ان سے مل جاؤں گا بعد میں، فلما صلی، تو پھر جب انہوں نے نماز پڑھی مع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رآہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ جمعہ کی، فقال، تو آپ نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، ان تغدو مع اصحابک، کہ تو اپنے صحابہ کے ساتھ صبح سویرے جائے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح سویرے جانے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ فقال، تو یہ کہنے لگے، ارد، تو میں نے یہ چاہا، ان اصلی معک، کہ میں جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ ادا کر سکوں، ثم الحقہم، پھر ان کو میں مل پاؤں گا پیچھے سے، فقال، تو آپ نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو جو کوئی زمین میں سب کچھ خرچ کر دے، ما ادرکت فضل غدوتہم، تو نہیں پا سکے گا ان صبح سویرے جانے والے اپنے ساتھیوں کا ثواب یا فضل یا اجر۔ اللہ اکبر، رواه ترمذی۔ تو حدیث اگرچہ یہ ضعیف ہے، حدیث عزیز طلبہ، یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، راوی حجاج بن ارطاط ضعیف مدلس اور رنن ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس میں خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جمعہ آپ کے ساتھ پڑھ کر ثواب زیادہ لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کے وہ نقصان میں رہے، اور جو جمعہ جنہوں نے نہیں پڑھا، وہ جو نکل کھڑے ہوئے، وہ اجر میں ان سے آگے نکل گئے۔ تو ایسے ہی وہ جبل رومات والی بات بھی، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے آپ نہیں ہٹیں گے جب تک میں نہیں کہوں گا، تو اس وقت پھر وہ انہوں نے حکومت دولی کی صحابہ نے، تو جس پر انہیں اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور بڑا نقصان ہوا، یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے تفصیل سے۔ آگے حدیث ہے، دو حدیثیں رہ گئی ہیں، اس کو پڑھ لیجیے عزیز طلبہ، پھر انشاءاللہ۔ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصب الملائکۃ رفقۃ، کہ فرشتے ایسے کیراوان کے ساتھ نہیں، رحمت کے فرشتے ساتھ نہیں چلتے، ساتھ نہیں ملتے، ساتھ نہیں رہتے، ساتھ نہیں دیتے، ایسے کیراوان، ایسے اپنا جو گروہ ہے یا جماعت ہے یا اپنا قافلہ ہے، اس کے فیہا جلد و نامرن، کہ جس میں چیتے کی یہ اپنا کھال ہو، جس میں چیتے کی کوئی کھال، درندے کی، چیتا جو ہے درندہ، اس کی کوئی کھال وغیرہ ہو، تو اس کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ نہیں رہتے، رحمت کے فرشتے مراد ہیں۔ اور بعض کے یہاں یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، جبکہ بعض اسے ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ جو راوی کہنے والے ہیں کہ ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں قتادہ سند میں مدلس اور رنن ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن بہرحال جو چیتے کی کھال کا جو یہاں معاملہ ہے، جس کو پسند نہیں کیا گیا، تو وہ اسی لیے کہ اگرچہ رنگنے سے درندے جو ہیں ان کی کھال پاک ہو جاتی ہے، لیکن چیتے کی یا شیر کی یا اس قسم کی ریچھ کی کھالیں، جو جیسا کہ نیچے لوگ بچھا کر یا اس کو اڑتے ہیں یا اس کا لباس بناتے ہیں، تو یہ قسم کی تکبر کی علامت ہے۔ تو جلد کی وہ جو ہے نا، چیتے کی جلد کی جو رنگت ہے، یا وہ جو ڈورے ہیں، یا اس کے اوپر جو ہوتے ہیں اپنا نقش و نگار چیتے کی، کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شیر یا چیتے کی یہ کھال ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کوئی نہیں، واللہ عالم۔ اچھا جی، کہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ کسی درندے کی کھال ہے یا کسی عام جانور کی ہے۔ وان سہل بن سعد، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید القوم فی السفر خادمہم، کہ قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی ایک اعتبار سے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ جو دیگر اس کے فالوورز ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنا اور ان کے کام آنا، ان کی خدمت یا ایسے وسائل مہیا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری، اور یہ اس کے لیے باعث اجر بھی ہے۔ فمن سبقہم، تو جو اس کے لیے، جو اس سے سبقت لے جائے، بخدمت، خدمت کے لیے، لم، یعنی ان لوگوں میں سے جو بھی سبقت لے جائے، بخدمت، کسی بھی خدمت کے کام کی خدمت میں، لم یسبقوہ، تو وہ اس کو اپنا نہیں پیچھے رکھ کر سکتے عمل میں، اجر میں، بے عمل، کسی بھی عمل کے ساتھ، الا شہادہ، مگر شہادت،
یعنی شہادت جو اللہ کے راہ میں، راہ حق میں جو جان دینا، یہ سچی سچی شہادت جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ اس کو آگے کر سکتا ہے ان لوگوں کو اس سے، وگرنہ وہ جو خدمت کرنے والا ہے سردار، وہ اپنے عمل سے ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ رواه البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث کی سند جو ہے یہ عزیز طلبہ ضعیف ہے، کہ اس میں راوی ابو طاہر احمد بن الحسین غیر معروف ہے، جبکہ حدیث کا جزوی حصہ صحیح ہے۔ یا آپ نے پڑھی ہوگی حدیث سید القوم خادمہم، تو یہ بھی سید القوم کے الفاظ بھی ضعیف ہیں، سید اور کچھ تھوڑے سے الفاظ ہیں جزوی اعتبار سے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے حدیث۔ قوم کا سردار، قوم کا خادم، اگرچہ ظاہر میں لوگوں میں وقیر معلوم ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں لو جی یہ دیکھو سردار ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے، سب بظاہر یہ دنیا کے پیمانے کے مطابق یہ حقارت کا عمل ہے، مگر حقیقت میں اللہ کے ہاں یہ ثواب کی کثرت کی وجہ سے وہ لوگوں کا سردار بن جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم دوسروں کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ چھوٹے بڑے کا بھی معاملہ اسی سے ہی سامنے آتا ہے کہ بڑا بھی وہی بنتا ہے جو اپنے سے نیچے یا جو مجبور یا جو ضعیف یا کمزور ہیں ان کی خدمت کرے، ان کے مسائل حل کرے، ان کو سہولتیں فراہم کرے، تو وہ سردار بن جائے گا خود۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔